السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصہ یوسف علیہ السلام میں اب ہم اس مقام تک پہنچے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے واپس جانا ہے مصر کی طرف، اور وہاں پر جا کر یوسف علیہ السلام کو اور بنیامین کو ڈھونڈنا ہے۔ اب آیہ نمبر 88 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ فلما دخلوا علیہ، اور جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ اے عزیز مصر، قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے۔ مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم آپ کے پاس ایک دفعہ پھر حاضر ہوئے ہیں، لیکن اس دفعہ ہمارے پاس جو جمع پونجی ہے، جو رقم ہے، وہ بہت حقیر لے کر آئے ہیں۔ تو اگر آپ نے سورہ یوسف میرے ساتھ فالو کر رہے ہیں تو بھائیوں کا حضرت یوسف کے پاس حاضر ہونا یہ تیسری دفعہ ہے۔ پہلی دفعہ بغیر بنیامین کے، دوسری دفعہ بنیامین کے ساتھ، اور اب تیسری دفعہ بغیر بنیامین کے پھر۔ اچھا، اب ان کی عرض کیا ہے؟ کہہ کیوں رہے ہیں کہ ہماری حقیر پونجی ہے؟ وہ کہتے ہیں فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، لیکن آپ مہربانی کریں غلہ ہمیں پورا کر دیں، ہمارے پاس پیسے تھوڑے ہیں۔ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، اور بے شک آپ بڑے کرم نواز ہیں تو ہم پر صدقہ کریں، کہ ان اللہ یجزی المتصدقین، کہ اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو ان کو یہ کہا تھا نا کہ جاؤ یوسف کو اور بنیامین کو ڈھونڈو۔ اب یوسف اور بنیامین کو ڈھونڈنے کے بجائے یہ تو غلہ مانگنے آ گئے۔ اچھا، پھر دوسرا سوال ذہن میں آتا ہے کہ بھئی انبیاء کی اولاد پھر صدقہ کیوں مانگ رہی ہے؟ انبیاء کی اولاد تو صدقے کا مال نہیں کھاتی۔ تو اب ان دونوں سوالوں کو دیکھتے ہیں، پھر آیا 89 کی طرف چلیں گے۔ دیکھیں، جب حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جا کر یوسف اور بنیامین کو ڈھونڈیں، تو انہوں نے اپنے والد کی بات مان لی اور مصر پہنچ گئے، اور حضرت یوسف سے کہا کہ اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے، اور ہم آپ کے پاس چھوٹا سا ایک مال لے کر آئیں جو بڑی حقیر سا مال ہے۔ تو اب اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ کسی کی تلاش میں نکلتے ہیں نا، وہ اپنے مطلوب اور حصول کے لیے یہ تمام ذرائع اور تمام وسائل اور تمام ہیلے، تمام بہانوں، ہر شے کو کام میں لاتے ہیں کہ کوئی راہ تو نکلے اس کام کی طرف۔ دیکھیں نا، مصر میں آئے، پچھلی دفعہ بھائی پکڑا گیا، اب دوبارہ داخل ہو رہے ہیں، ڈر بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ پھر پیسے بھی نہیں ہیں، پھر غلہ بھی پورا چاہیے، بار بار آ بھی نہیں سکتے، دور رہتے ہیں، تنگ دستی کا ماحول ہے، بدحالی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جانتے بھی ہیں کہ آپ کرم نوازی کرنے والے ہیں، کریم ہے، پہلی دفعہ ہمارے پیسے ہمیں لوٹا بھی دیے اور غلہ بھی سارا دے دیا۔ تو جب ایک دفعہ ایسا کر چکے ہیں تو ابھی ہم تھوڑا بہت مال تو لائے ہیں، اس میں ایڈجسٹمنٹ کر کے پورا دے دیں، اور حاجت بھی ہے، لیکن کسی نہ کسی طرح یوسف علیہ السلام سے بات چیت بھی ہو جائے، کوئی طریقہ تو ہونا یوسف علیہ السلام سے ملنے کا، اور اگر وہ احسان کر دیں اور نرمی اختیار کر دیں تو پھر ہم آگے بات کریں کہ ہمارا ایک اور بھائی ہے یوسف، اس کے معاملے میں بھی ہماری مدد کر دیں۔ اچھا، یہاں پر جو ایک لفظ آتا ہے نا، مزجاتن، اس کا معنی ہوتا ہے ایسی قیمت جو ورتھ نہ کرتی ہو، مسترد کر دی جائے، اس کی کوئی ویلیو نہ ہو، تو کم کم یا آہستہ آہستہ چلنے کو بھی کہتی ہے، چلانے کو بھی کہتے ہیں زجا۔ اچھا، ان کے پاس جو پیسے تھے نا وہ مقدار میں کم تھے، اور ان کی کیفیت بھی بہت معمولی سی تھی، تو گویا وہ بہت حقیر سی رقم تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ دیکھیں، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بھوک اور ہلاکت کا سامنا ہے، ہمیں غلے کی سخت ضرورت ہے، ہمارے پاس مال بھی تھوڑا ہے اور حقیر مال ہے، آپ ہمیں غلہ پورا دے دیں اور ہم پر صدقہ کریں۔ تو انہوں نے جو حضرت یوسف سے کہا نا کہ آپ ہم پر صدقہ کریں، تو اس سے حقیقتاً صدقہ مراد نہیں تھا، کیونکہ انبیاء کی اولاد تھے اور انبیاء کی اولاد پر صدقہ حلال نہیں ہے، یہ ایک موقف ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کا معنی یہ ہے بعض علماء نے کہ آپ ہم پر کرم کریں، آپ ہم پر فضل کریں، یعنی ہماری رقم کے اعتبار سے جتنے غلے کا ہمارا حق بنتا ہے، ہم اس سے زیادہ اپنے فضل سے عنایت فرما دیں۔ اور اس ضمن میں ابو سلیمان الدمشقی اور ابو الحسن الماوردی اور ابو یعلا
انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو صدقے والی بات ہے نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان پر تو یہ حلال تھا، ہمارے نبی اور آل محمد پہ حلال نہیں رہا۔ تو اس آیت سے ہی پھر یہ مسئلہ بھی ایک اور معلوم ہوتا ہے کہ دیکھو جب انسان فقر اور فاقے میں مبتلا ہو نا تو اس کے لیے اپنی تنگ دستی اور بدحالی کو بیان کرنا یہ جائز ہے، بشرطے کہ اس کا مقصد اللہ کی شکایت کرنا نہ ہو۔ اسی طرح جیسے ایک آدمی بیمار ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، اپنی بیماری بتائے گا نا، اپنی کیفیت بتائے گا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، تاکہ اس کا علاج اسی طرح کیا جائے۔ تو یہ صبر جمیل کے خلاف نہیں ہے، اور ہمیں اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت سوال کرنا بھی جائز ہے۔ اچھا، حضرت قیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قیصہ، سوال کرنا صرف 3 شخصوں میں سے کسی ایک کے لیے جائز ہے۔ ایک وہ جو مقروض ہو، قرض ہے اس کے پاس، قرض کی ادائیگی کے لیے پیسے نہ ہو۔ دوسرا وہ جس کا تمام مال کسی آفت کی وجہ سے ضائع ہو گیا، اور تیسرا وہ شخص جو فاقے سے ہو اور اس کی قوم میں سے 3 آدمی گواہی دیں کہ یہ فاقے سے ہے۔ اے قیصہ، ان کے علاوہ جو شخص سوال کرے وہ اور وہ اس مال کو کھائے تو وہ حرام کھائے گا۔ اور 3 گواہوں کا ہونا استحباب پر محمول ہے، ورنہ جو شخص فاقے سے ہو اور کھانا خریدنے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو اور کوشش کے باوجود کوئی ملازمت یا مزدوری بھی نہ ملتی ہو، یا وہ بہت کمزور ہو یا بیمار ہو اور فاقہ زدہ ہو، تو ایسی صورت میں گواہوں کے بغیر بھی اس کے لیے بقدر ضرورت سوال کرنا یہ جائز ہے۔ اور یہ روایت جو میں نے آپ سے ذکر کی نا حضرت قیصہ بن مخارق والی، یہ صحیح مسلم میں آتی ہے حدیث 1044، سنن ابی داؤد میں آتی ہے حدیث 640، اور سنن النسائی میں آتی ہے حدیث 2579۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یوں نہیں کہا کہ اللہ آپ کو جزا دے، کیونکہ اس کے خیال میں بادشاہ جو ہے ان کے خیال میں وہ پتہ نہیں مسلمان ہے نہیں ہے، آخرت کو مانتا ہے نہیں مانتا ہے، وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے نا، اس لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اور حدیث مبارک میں دیکھو اس کو نا توریہ ایک سٹیٹمنٹ، ایک ٹرمینالوجی ہے، یعنی ایسا کلام کرنا جس کے ایک سے زائد معنی نکلتے ہوں تو سمجھنے والا اس کو جس فہم میں سمجھ لے، تو یہ جھوٹ نہیں ہوتا اور جھوٹ سے بچنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ اچھا، اس آیت سے ہمیں یہ بھی ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ سوال کرنے والے کو چاہیے کہ وہ خیرات دینے والے کے لیے دعائیہ کلمات کہے۔ اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا کہا، وہ آیا نمبر 89 میں موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو سٹیٹمنٹ اب آ رہی ہے نا، اس نے بھائیوں کو چونکا دیا۔ ابھی تک تو وہ جانتے نہیں تھے کہ یوسف علیہ السلام سے خود مخاطب میں کہنے لگے، حضرت یوسف علیہ السلام قالا هل علمتم ما فعلتم، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے کیا کیا تھا بی یوسفہ، یوسف کے ساتھ، و اخیہ، اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون۔ تو اب جب انہوں نے جب تم جو ہے ایک ایسی چیز میں مبتلا تھے جسے جہل کہتے ہیں، ایک ایسی کیفیت میں مبتلا تھے جسے علم والا کیفیت نہیں کہتے، یعنی تم نے جہل میں ایک کام کیا تھا اپنے ہی بھائی کے خلاف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جب تم جہالت میں تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، اس کی طرف کچھ نظر ہے، کچھ یاد ہے تمہیں؟ اب جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے منہ سے یہ بات سنی تو اب اس بات کو جاننے والے سوائے یوسف کے اور کوئی ہو نہیں سکتے، کیونکہ جو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا اس کے گواہ یا تو یہ خود تھے یا یوسف علیہ السلام تھے، اور تو کوئی گواہ تھا نہیں اس کا۔ تو اب ان کے ذہن میں ایک ہی بات آئی اور انہوں نے کہا اچھا، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف۔ اب چونک کر کہتے ہیں کہ کیا آپ یوسف ہیں؟ واقعی میں آپ ہی یوسف ہیں؟ تو اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ بنیامین یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے، بے شک اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا۔ اور ایک اور بات یاد رکھو کہ انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور وہ بات یہ ہے کہ بے شک جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔
اب یہاں پر کچھ اور سوالات ہیں جس کو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کیا کہا کہ کیا تم کو یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم جہالت میں تھے؟ تو بھائیوں سے ان کے مظالم پوچھنے کی وجہ کیا ہے، اس پر علماء نے پھر متعدد جوابات دیے۔ ایک تو یہ ہے کہ امام ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب انہوں نے حضرت یوسف سے کہا کہ اے امیر، ہم اور ہمارے گھر والے فقر اور فاقے میں گرفتار ہیں، آپ ہم پر صدقہ کیجئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا دل نرم ہو گیا۔ تفسیر امام ابن ابی حاتم میں حدیث 19937 میں یہ ایک وجہ آتی ہے۔ تو پھر آپ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ مجھ سے تو دل کی نرم ہونے کا کہتے ہو، تمہارے دل کیوں پتھر ہو گئے تھے جب یوسف کو مار رہے تھے، جب یوسف کو کنویں میں پھینک رہے تھے، جب یوسف کو بیچ رہے تھے، اس وقت تمہارے دل سخت کیوں تھے؟ پھر ایک وجہ یہ تھی، کل بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت یوسف نے ان سے کہا کہ مالک بن زعر نے بتایا ہے کہ میں نے کنویں میں ایک ایسا لڑکا دیکھا تھا اور میں نے اس کو اتنے درہموں کے بدلے خرید لیا۔ تو انہوں نے کہا ہے بادشاہ، وہ غلام ہم نے بیچا تھا۔ تب حضرت یوسف جلال میں آ گئے اور ان کو قتل کا حکم دیا۔ ان کو قتل کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ یہوذا پلٹ آیا اور اس نے کہا حضرت یعقوب تو ایک بیٹے کی گمشدگی پر اتنے غم زدہ ہیں کہ اب تک غم زدہ ہیں اور رو رو کر نابینا ہو گئے ہیں۔ جب ان کو اپنے تمام بیٹوں کے قتل کی خبر پہنچے گی تو ان کا کیا حال ہوگا؟ پھر کہا اگر آپ ہمیں قتل ہی کر رہے ہیں تو فلاں فلاں مقام پر فلاں نام کا ہمارا باپ رہتا ہے، اس کے پاس ہمارا سامان بھجوا دیں۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام رو پڑے اور ان سے کہا کیا تم کو یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو کل بھی نے یہ ایک روایت یوں بیان کی ہے، یہ تفصیل قرآن میں نہیں آتی، میں مختلف اقوال آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔ ابو صالح نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ بھائیوں نے مالک بن زعر کو جو تحریر دی تھی، حضرت یوسف نے وہ تحریر نکال کر ان کو دکھائی تو انہوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے وہ غلام فروخت کیا تھا۔ پھر حضرت یوسف نے ان کے قتل کا حکم دیا اور پھر یہ سارا کے سارا واقعہ یوں۔ لیکن یہ دونوں روایتیں جو ہے یہ موضوع ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو سیرت قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے، یہ روایتیں اس پر نہیں اترتی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ تحریر کا دکھانا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ان کو قتل کے لیے بھیج دینا، یہ روایتیں اپنے سیاق و سباق میں بالکل کسوٹی پہ نہیں اترتی۔ اچھا، ایک اور وجوہ علماء نے یہ بھی بیان کی کہ حضرت یعقوب نے بادشاہ کے نام ایک خط لکھ دیا تھا جس کو پڑھ کر حضرت یوسف کا دل نرم ہو گیا۔ معالم التنزیل کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 375 اور زاد المسیر کی جلد 4 صفحہ 297۔ بہرحال یہ کچھ وجوہات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ بھائیوں سے ان کے مظالم پوچھنے کی وجہ۔ اچھا، امام رازی کی طرف بھی آ جاتے ہیں جو متوفی ہیں 606 ہجری، اور علامہ قرطبی جو متوفی ہیں 668 ہجری۔ انہوں نے اس خط کے بارے میں کس طرح ذکر کیا ہے۔ پہلے میں آپ کو خط کی تفصیلات بتا دوں، پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس خط کی کوئی حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو امام رازی اور علامہ قرطبی نے اسے ذکر کیا ہے۔ امام رازی نے تفسیر کبیر کی جلد 5 صفحہ 503-504 پر، اور امام قرطبی نے الجامع احکام القرآن کی جز نمبر 9 صفحہ 223 اور 224 پر۔ وہ خط کچھ اس طرح ہے کہ یعقوب اسرائیل اللہ بن اسحاق ذبیح اللہ بن ابراہیم خلیل اللہ کی جانب سے عزیز مصر کے نام خط۔ حمد الہی کے بعد ہم وہ لوگ ہیں جو نسل در نسل مصائب میں مبتلا ہیں۔ میرے دادا کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں آگ میں ڈال دیا گیا تاکہ وہ جل جائیں، تو اللہ نے ان کو نجات دے دی اور آگ کو ان پر ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا۔ اور جہاں تک میرے والد کا تعلق ہے تو ان کے گلے پر چھری رکھی گئی تھی تو ان کو ذبح کر دیا جائے، تو اللہ نے ان کا فدیہ دے دیا۔ اور رہا میں تو میرا جو سب سے محبوب بیٹا تھا اسے اس کے بھائی جنگل میں لے گئے، پھر میرے پاس خون آلودہ قمیص لائے اور کہا اس کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ میں جب سے اس کے فراق میں رو رہا ہوں۔ اس کا ایک بھائی تھا جس سے مجھے تسلی رہتی تھی، اس کے یہ بھائی اسے اپنے ساتھ لے گئے اور مجھے آ کر یہ بتایا کہ اس نے آپ کے ہاں چوری کی ہے اور آپ نے اس کی سزا میں سے رکھ لیا ہے۔ ہم لوگ نہ خود چور ہیں اور نہ ہماری اولاد چور ہے۔ اگر آپ نے میرے اس بیٹے کو واپس کر دیا تو میں آپ کو دعا دوں گا، اور اگر آپ نے اس کو واپس نہیں کیا تو میں آپ کے خلاف دعا کروں گا جس کا اثر 7ویں پشت تک آپ کی اولاد کو پہنچے گا۔ والسلام۔ جب حضرت یوسف نے مکتوب پڑھا تو بے اختیار آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بھائیوں نے پہچان لیا کہ یہ بات
بادشاہ ہی دراصل یوسف ہے۔ اب یہ جو خط ہے نا، اس کے اندر بہت سارے ایسے نکات ہیں جو بالکل حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے مقام پر نہیں اترتے، اور پھر اس کے اندر یہ بھی اسرائیلی چیز داخل ہے کہ اسحاق ذبیح اللہ ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اسحاق نہیں بلکہ اسماعیل ذبیح اللہ ہیں۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے جن کے بدلے میں اللہ نے مینڈھے کو ذبح فرمایا۔ تو یہ مکتوب جعلی ہے اور بنایا گیا ہے، وضعی ہے، اور اسرائیلی روایات میں سے، کیونکہ حضرت اسحاق اس ذبیح اللہ نہیں ہیں بلکہ وہ تو حضرت اسماعیل ہیں۔ اچھا، قرآن مجید میں اس سلسلے میں جو فرمایا نا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھئی کیا تم کو یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم جاہل تھے؟ تو اس آیت کا معنی یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو یاد دلایا کہ تم نے یوسف کے ساتھ کس قدر ظلم کیا تھا اور کتنا بڑا جرم کیا تھا۔ کسی بڑے مجرم سے کہا جاتا ہے نا، کیا تم کو علم ہے کہ تم نے کس کی مخالفت کی تھی اور کیا جرم کیا تھا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو جو ان کے مظالم یاد دلائے، تو ان میں اس آیت کی تصدیق موجود ہے جو آیت نمبر 15 ہے سورہ یوسف کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے یوسف کی طرف کنویں میں یہ وحی کی تھی کہ ایک وقت آئے گا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ تم ان کو ان کی اس کاروائی کو یاد دلاؤ گے، آگاہ کرو گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اس وقت ان کو شعور نہیں ہوگا۔ تو یہ قرآن کریم کی اس آیت کو یہاں پر پورا کیا گیا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تم جاہل تھے، گویا حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا عذر بیان کیا، یعنی جس وقت تم نے یہ ظالمانہ کام کیے تھے اس وقت تم تکبر کی جہالت میں تھے، اور اب تم ایسے نہیں ہو، ابھی تم دست بستہ میرے آگے کھڑے ہو ان کے ساری کے ساتھ۔ یا اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت تم باپ کی نافرمانی کے عذاب اور صلہ رحم کے تقاضوں سے جاہل تھے اور اپنی خواہش کی پیروی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یا اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت تم اس بات سے جاہل تھے کہ مستقبل میں تمہارے ان مظالم کا کیا نتیجہ نکلے گا، اور تم کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ جس کو تم غلام بنا کر چند سکوں کے عوض بیچ رہے ہو وہ کل بادشاہ بن جائے گا، اور تم اس کے دربار میں خوراک کے حصول کے لیے رحم کی فریاد لے کر حاضر ہوگے۔ اور اس کے بعد ان کے بھائیوں نے کہا کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو پہچان لیا، تو اس کے پیچھے بھی علماء جو ہے وہ 3 وجوہات بیان کرتے ہیں جو زاد المسیر کی جلد 4 صفحہ 281 پر آتی ہیں۔ ایک حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مسکرائے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے کے دانتوں سے پہچان لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک اور قول یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ماتھے پر تل کی طرح ایک نشانی تھی، اور حضرت یعقوب، حضرت اسحاق اور حضرت سارہ کے ماتھے پر بھی اس طرح کی نشانی تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سر سے تاج اتارا تو بھائیوں نے اس تل کو دیکھ کر انہیں پہچان لیا۔ اور امام ابن اسحاق نے کہا کہ پہلے حضرت یوسف نے اپنے اور ان کے درمیان حجاب رکھا ہوا تھا، اور اس وقت تک وہ حجاب اٹھا دیا تھا، اس لیے بھائیوں نے جب دیکھا تو پہچان لیا۔ مختلف اقوال اس میں موجود ہیں، اور پھر وہ قول بھی موجود ہے کہ وہ تفصیلات جو ہیں وہ بھائی جان گئے کہ یوسف علیہ السلام کے علاوہ اسے اور کون جان سکتا ہے، جو تفصیل آپ بتا رہے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام اور نام لے کے بتا رہے ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں وہی ہوں، بلکہ فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، تاکہ ان کے بھائی اس نام سے یہ جان لیں کہ میں وہی ہوں جس پر انہوں نے ظلم توڑے تھے، اور اب اللہ نے مجھے عزت دی ہے، سرفرازی عطا فرمائی ہے، میں وہ ہوں جس کو عاجز سمجھ کر تم نے ہلاک کرنے کے لیے کنویں میں ڈال دیا تھا، اس کو آج اللہ نے ایسی حکومت اور ایسا اقتدار عطا فرمایا ہے کہ تم جو ہے اس کو دیکھتے ہو اور اس کے پاس غلہ مانگنے آتے ہو۔ اور پھر حضرت یوسف نے کہا نا، دیکھو بے شک اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یعنی ہمیں دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی کامیابی اور کامرانی اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ بے شک جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دیکھو بے شک جو شخص اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، لوگوں کے مظالم پر صبر کرتا ہے، تو اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اور اس آیہ کریمہ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے متعلق فرمایا کہ وہ متقی ہیں، اور جیسا کہ بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس معاملے کے ساتھ جو معاملے پہلے پیش آئے اور اس کے بعد وہ بالکل کلیئر کر دیے گئے نا وہاں کے ان کے اپنے کورٹ سسٹم کے ساتھ، تو یہ بات بالکل سب کے لیے سامنے، بالکل مصر میں تو یہ بات اوپن تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک پاک دامن شخص ہیں،
ایک بہت ہی اعلیٰ مرتبے اور رتبے کے آدمی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ بے شک انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہاں سے اگلی دفعہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے آیا نمبر 91 سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔